آج جیسا کہ شاید اعلان بھی کیا گیا ہو کہ ہم ایک بہت خاص شخصیت کا تذکرہ کریں گے جن کا نام ہے پروفیسر خواجہ اشکار حسین صاحب۔ تو آج تو مطلب فلسفے کے طلباء اور اساتذہ بھی شاید اس نام سے ناواقف ہیں، لیکن یہ کہ ایک زمانہ تھا، یعنی ہمارے لڑکپن اور نوجوانی کا زمانہ تھا جہاں کم از کم کراچی کی حد تک، سندھ کی حد تک خواجہ اشکار حسین یا خواجہ صاحب یہ علمی اور ادبی حلقوں میں ایک جیسے پوری اپنائیت اور تعظیم کے ساتھ لیا جانے والا نام تھا، اور شہر اگر مہذب ہو تو پھر یہ کہ وہاں کچھ زندہ آدمی جو ہیں وہ اس کی بنیادی اقدار کا جیسے مؤثر نمونہ بن کے رہتے ہیں۔ تو اس وقت تک کراچی زندہ تھا، تو وہاں ایسی ہستیاں تھیں جنہیں وہ شہر گویا اپنے اس طرح سمجھتا تھا کہ ہماری تہذیب، ہمارے اندر خیر، علم وغیرہ ان لوگوں کی کوششوں اور برکتوں سے ہے، تو وہ جیسے انہیں اپنے معمار کی طرح سر آنکھوں پر بٹھایا کرتے تھے۔ تو خواجہ صاحب نبی باغ کالج کے پرنسپل، نبی باغ ضیاء الدین کالج، اس کے پرنسپل، اردو کالج میں پرنسپل، اور اردو کالج کا تو میں شاید بھول رہا ہوں، لیکن جیسے جامعہ ملیہ کالج میں پرنسپل، اور بھی کئی جگہوں کئی طرح کی تعلیمی مصروفیتیں تھیں، اور خصوصاً فلسفے کے شعبے میں ان کا نام جیسے اساتذہ کی طرح لیا جاتا تھا، اور یہ کسی بات کی ایک فقرے میں بھی کسی تصور کی تردید یا تصدیق کر دیتے تھے تو اس پر جیسے طالب علموں کا دل ٹھہر جاتا تھا، یعنی اس کسی بھی طرف جہاں یہ ہاں یا نہ کریں وہاں جیسے تحقیق کی ضرورت ایک طالب علم کو محسوس نہیں ہوا کرتی تھی۔ تو یہ خواجہ صاحب جو ہیں، میرا ان سے جو ہے وہ جو میں نے پہلی مرتبہ جو انہیں دیکھا وہ مولانا ظفر احمد صاحب انصاری رحمہ اللہ کے گھر میں دیکھا، بندر روڈ پر۔ تو مولانا انصاری صاحب کا یہ تھا کہ وہ کیونکہ الہ آباد یونیورسٹی کے پڑھے ہوئے تھے اور الہ آباد ہی سے غالباً تعلق بھی تھا، تو ہمارے جو دادا، پردادا، والد، ماموں وغیرہ یہ سب جیسے ان سے واقف بھی تھے اور ان سے ذرا قرب کا تعلق یا جیسے خاندانی سا تعلق رکھتے تھے۔ تو جو ہمارے خاندان والے تھے ان کا آنا جانا لگا رہتا تھا مولانا کے گھر، اور مولانا کی بھی آمد و رفت رہتی تھی ہمارے بعض عزیزوں کے گھروں میں۔ تو اسی طرح کا کوئی موقع تھا کہ یہ غالباً سن 65 کے بعد کا واقعہ، وہ 65 کی جنگ کے بعد کا واقعہ ہے۔ میں 8ویں جماعت میں پڑھتا تھا، تو غالباً اپنے پھپھا کے ساتھ یا کسی اور بڑے عزیز کے ساتھ مولانا کے گھر گیا۔ وہ بندر روڈ پہ سعید منزل پہ ان کا گھر تھا، اور غالباً آخر تک وہی رہا پہلی منزل پر۔ تو وہاں مولانا نے کوئی 2 طرح کی دعوتیں کر رکھی تھیں، مطلب اب میرا احساس ہے، ایک یہ کہ جن سے خاندانی مراسم ہیں یا جو ان کے عزیز رشتہ دار ہیں وہ ایک طرف تھے، اور ان کی جو سڑک کی طرف کی بیٹھک تھی اس میں ان کے کچھ شاگرد یا کچھ مطلب اور طرح کے لوگ جن کا ان سے کوئی تحریکی، سیاسی وغیرہ تعلق تھا، وہ لوگ بھی تھے۔ تو وہاں خواجہ صاحب تشریف فرما تھے، بالکل ایسے تھے کہ جیسے وہ مولانا ظفر احمد انصاری صاحب سے جڑے ہوئے بیٹھے تھے۔
تو خیر میرے پھپھا یا جو عزیز اس وقت لے گئے تھے مجھے، تو ایسے ہی بات ہوئی تو مولانا نے غالباً پوچھا کہ یہ کون ہے، تو انہوں نے کچھ ذرا مبالغے کے ساتھ تعارف کروا دیا کہ جامعہ ملیہ میں پڑھتا ہے۔ تو جب یہ تعارف ہوا تو خواجہ صاحب نے التفات فرمایا، ورنہ یہ آنکھیں بند کیے بیٹھے تھے۔ تو کہنے اچھا تم پڑھتے ہو تو کیا پڑھتے ہو، کچھ اس طرح سے بہت ہی جیسے کوئی چچا ہو، جیسے کوئی بہت بے تکلف گھر کا بڑا ہو، تو اس طرح کچھ جیسے تفتیش کے انداز میں بے تکلفی سے کچھ پوچھا اور تھوڑا بہت امتحان بھی لیا۔ مطلب مجھے بہت اچھی طرح یاد ہے کہ فرمایا متبنہ لکھ سکتے ہو، تو میں کہا لکھ سکتا ہوں، تو میں نے ایسے ہی ہتھیلی پہ ان کے سامنے بنا کے حرف حرف کر کے لکھ دیا، بہت خوش ہوئے۔ تو یہ وہ پہلی وہ تھی ملاقات۔ ظاہر ہے ہم کہاں، ہم تو کبھی اس قابل نہیں ہوئے کہ ان سے ملنے کو اپنی ملاقات کہہ سکیں، لیکن جیسے پہلی مرتبہ اپنے ایک بہت زیادہ احسانات سے بھرے ہوئے اپنے لیے ایک شخصیت کو دیکھا، اور یہ تصور اسی وقت سے جیسے راسخ ہو گیا کہ ہم نے کوئی بڑا پا لیا ہے، ہمیں ایک بڑے آدمی یا کسی ایک مثالی استاد کی ضرورت رہتی تھی، آئیڈیل اساتذہ کے درمیان رہتے ہوئے وہ آج ہمیں مل گیا۔ یعنی یہ کتنے بڑے آدمی ہوں گے کہ یہ جیسے مثال تو ہم تو بہت بڑے بڑے استادوں کو میں رہتے تھے، اللہ کا شکر ہے، تو اس میں اگر آپ ایک عاشق شاگرد کے سامنے اس کے 5-7 اساتذہ کے دائرے میں اپنی جگہ بنا لیں اور آپ اس سے کہیں کہ تم ان میں میری جگہ بھی بناؤ، اور وہ عاشق شاگرد اپنے سابقہ اساتذہ کا وہ بخوشی آپ کے لیے جگہ تیار کر دے ان کے ساتھ دائرہ بنانے، تو یہ اس طرح کا تاثر ہوا تھا مجھے۔ اور ظاہر ہے میں کیا سمجھوں کون ہیں یا کیا جانتے ہیں، لیکن جس طرح انہوں نے سوال جواب بالکل میری سطح پہ رہ کے کی، تو اس کے بعد پھر کئی اسباب ہوتے چلے گئے۔ ظاہر ہے کہ پھر ہم بڑے ہونے لگے، کچھ اور لوگوں سے ملاقاتیں بھی بڑھیں، تو پھر جیسے مثال طور پر سلیم احمد جو تھے وہ ان کا بہت ذکر کرتے تھے، خواجہ صاحب، یعنی جب اس زمانے میں جب خواجہ صاحب کہا جاتا تھا تو اس سے مراد خواجہ اشکار حسین ہوا کرتے تھے۔ بعد میں یہ مرتبہ مشفق خواجہ کو کراچی میں ملا کہ وہاں جب ادیب و شاعروں میں خواجہ صاحب کہنے کا مطلب مشفق خواجہ ہوا کرتا تھا، لیکن خواجہ اشکار صاحب کو خواجہ کہنے والے صرف ادیب شاعر نہیں تھے، وہ صوفی بھی تھے، پولیٹیکل ایکٹیوسٹ بھی تھے، وہ دہریے بھی تھے، وہ فلسفے کے استاد اور طالب علم بھی تھے، وہ معراج محمد خان جیسے جو بہت پرجوش انقلابی بھی تھے۔ یعنی کہ غرض تہذیب سے عملی اور مؤثر تعلق رکھنے والا ہر شخص، ہر طبقہ انہیں خواجہ صاحب کہتا تھا، حتیٰ کہ دکاندار بھی۔ تو یہ سلیم احمد ان سے جیسے وہ فیض یابی کی نسبت رکھتے تھے، اور جہاں کچھ مسائل میں پھنس جاتے تھے تو یہ جیسے مجلس میں بیٹھے بیٹھے کسی مسئلے پہ پھنس گئے، کوئی فلسفیانہ مسئلہ ہے تو اس پہ کہتے تھے ابھی ٹھہر جاؤ، پھر اب کل پرسوں خواجہ صاحب سے پوچھتا ہوں یا پوچھواتا ہوں، تو پوچھوانے کا ذریعہ اثر نفیس بنتے تھے۔ تو اس طرح کا ہم نے ان کے بارے میں ایک تعظیمی رویہ جیسے ادھر ادھر سب جگہ دیکھنا شروع کیا، حتیٰ کہ اپنے استاد کے ہاں بھی دیکھا، تو وہ کشش جیسے بڑھتی چلی گئی
اور لیکن یہ جیسے ہمت نہیں ہو پا رہی تھی کہ کسی وقت جا کے سلام عرض کر کے چلا آؤں، تو وہ ایک موقع مل گیا، وہ برسوں بعد۔ تو وہ موقع تھا، ایک شاعر تھے لالو کھیت میں، سرور سنبھلی صاحب، یہ پولیس میں تھانے دار تھے اور دیکھنے میں بھی تھانے دار یا اس سے کوئی بڑے مرتبے کے افسر لگتے تھے، اور یہ شاعری کرتے تھے اور مشاعرے میں اپنی تھانے داری سے فائدہ اٹھایا کرتے تھے، مطلب انہیں داد نہ دینے کا خطرہ مول نہیں لیا جا سکتا تھا۔ اب کیا اچھا اور بھول پن کا زمانہ تھا کہ ایک تھانے دار جو ہے وہ سراج الدین ظفر ایسے لوگوں کو بھی جیسے گھبراہٹ میں مبتلا کر سکتا تھا۔ تو یہ شعر پڑھتے تھے اور پورا جیسے گھومتے تھے، بیٹھے بیٹھے گھوم جاتے تھے، اور وہ گھومنے کا مقصد یہ ہوتا تھا کہ وہ دیکھیں کہ کون ہے جو مجھے داد نہیں دے رہا، یعنی کہ اسٹیج پر بیٹھے 30 شاعروں میں وہ بیہودہ آدمی کون ہے جو مجھے داد نہیں دے رہا، پھر اس کا حساب بعد میں وہ چکتا کرتے تھے۔ تو خیر وہ ہم سے بھی بہت مہربان اور بہت مطلب ان سب باتوں میں کوئی برائی والا پہلو نہیں تھا، مطلب باہر نکل کر میں تمہیں دیکھ لوں گا اور اس طرح کی جیسے بچکانہ سی باتیں تھیں۔ تو وہ ایک مرتبہ لے گئے نبی باغ کالج، وہاں کوئی مشاعرہ ہونا تھا یا کوئی ادبی حلقہ بننا تھا، کچھ اس طرح کا ماحول تھا، یہ 70 کی بات ہے۔ تو وہاں خواجہ صاحب کی جیسے ایک زیادہ مفصل اور زیادہ جیسے میچور حالت میں زیارت ہوئی۔ تو وہ خیر ہم بیٹھے تو مجھے مطلب حیرت تھی کہ یہ کیسے اتنے بے تکلف ہیں خواجہ صاحب کے ساتھ۔ تو وہ پھر بہت بعد میں مطلب ابھی کچھ مہینے پہلے خواجہ صاحب کے صاحبزادے جو کیا نام ہے منیر پرویز صاحب، منیر پرویز سامی، یہ کینیڈا منتقل ہو گئے ہیں اور اپنے والد پر بڑے پیمانے پر ایک کام شروع کر رکھا ہے، اللہ اسے تکمیل تک پہنچائے۔ تو ان سے پتہ چلا کہ یہ خواجہ صاحب سنبھل ایک جگہ ہے یو پی میں، وہاں کے رہنے والے تھے، آبائی تعلق وہاں سے۔ تو پھر مجھے ایک دم جیسے کڑیاں جڑ گئیں کہ سرور سنبھلی ان سے اتنی بے تکلفی سے کیسے بات کر رہے تھے۔ تو وہاں پھر جیسے کچھ باتیں ہوئیں کہ بھئی مشاعرے میں کس نوجوان کو بلانا ہے یا کچھ، اب مجھے بہت زیادہ وضاحت سے یاد نہیں، لیکن ظاہر ہے سرور سنبھلی گئے تھے تو وہ تو مشاعروں کے علاوہ کوئی بات ہو ہی نہیں سکتی تھی۔ تو کوئی مشاعرہ ہونا تھا غالباً نبی باغ کالج میں، تو وہ مجھے لے کے گئے تھے اپنے جیسے کسی پٹھے کو لے کے جاتے ہیں نا کہ اس کو دکھا کے اپنی استادی کا سکہ منواؤں گا، مجھے اس طرح کہ ذرا اس پہ مصرع لگا کے دکھاؤ، 1-2 مصرے مجھ سے لگوائے فی البدیہہ تاکہ خواجہ صاحب یہ جان جائیں کہ سرور سنبھلی نے کیسے کیسے جوہر قابل تیار کیے۔ سب کریڈٹ وہ لے رہے تھے کیونکہ جیسے ہی میں مصرع لگاتا تھا تو خواجہ صاحب بہت دھیمے سے اور بہت زیادہ شفقت سے ایسے آہستہ سے واہ، تو یہ آداب یہ کرتے تھے، مطلب وہ واہ یہ قبول کر رہے تھے میرے ساتھ بیٹھے ہوئے۔ تو خیر اس میں پھر مشاعرہ وغیرہ جس مقصد سے گئے تھے وہ سب ہوا، لیکن ایک اضافی فائدہ یہ ہوا سلیم احمد کے نام کی برکت سے کہ خواجہ صاحب نے مطلب کیا مطلب شان تھی کہ مجھے یہ کہنے کی ضرورت ہی نہیں ہوئی، میرے لیے یہ کہنے کا موقع ہی خواجہ صاحب نے نہیں چھوڑا کہ صاحبزادے آیا کرو، مجھ سے یہ فرما کہ میں ان سے اجازت لوں کہ کبھی کبھی حاضر ہو جاؤں، ان کا صاحبزادے آیا کرو۔ تو اس کے بعد تو نبی باغ کالج میں بہت آنا جانا رہا۔ تو یہ دوسرا موقع تھا۔ اس موقع پر
کیونکہ مجھے جو ہے وہ پرانی ملاقات بھی یاد تھی، اس میں ایک شفیق بزرگ کا سا ایک خاکہ دل میں محفوظ ہو گیا تھا، تو وہ شفقت کو جیسے اور زیادہ مٹیریلائز اور زیادہ جیسے مجسم ہوتے ہوئے اس دوسری ملاقات میں دیکھ لیا، لیکن ابھی تک مجھے ان کی علمی کشش یا کوئی ایسی ضرورت نہیں محسوس ہو رہی تھی کہ میں ان سے علمی استفادہ کیا کروں. مطلب یہ مسئلہ میرے اندر دوسری ملاقات کے بعد بھی نہیں پیدا ہوا، بس صرف یہ کہ ایک بڑا مل گیا، ایک استاد مل گیا. اب کس چیز کا استاد مل گیا یہ سب باتیں ہمارے ذہن میں نہیں تھیں. تو اس کے بعد جیسے محبت اور کشش دل میں ہو گئی ذرا جذبات کے ساتھ. جذبات پہ انہوں نے ایک نصیحت بھی کی تھی، وہ بعد میں عرض کروں گا. تو پھر آنا جانا، پھر خواجہ صاحب کی مجلس آرائی، خواجہ صاحب کی کم گوئی، خواجہ صاحب کے اور دیگر علمی محاسن بھی جیسے رفتہ رفتہ دکھائی دینے لگے، اور وہ ان کی بڑائیاں مرعوب کرنے والی نہیں تھیں. یہ اپنے ہر وصف میں بڑائی کے حامل تھے، وہ چاہے علمی خوبی ہو چاہے اخلاقی اور شخصی، ان کا ہر وصف بڑائی کا جوہر رکھتا تھا. تو لیکن یہ کہ ان کے ہر وصف سے مستفید ہوتے ہوئے بھی احساس مرعوبیت کا نہیں ہوتا تھا، بلکہ ایک فخریہ جذبہ پیدا ہو جاتا تھا. خواجہ صاحب کی بڑائی کو دیکھنے والا مبہوت اور مرعوب ہو جانے کی بجائے ایک فخریہ جذبے میں جیسے اپنے آپ کو ڈوبا ہوا محسوس کرتا تھا. یہ ایک عجیب ان کے اندر خوبی تھی، اور جس کا سبب آج بھی جو ہے اگر غور کر کے ڈھونڈنا چاہیں تو پوری طرح دکھائی نہیں دیتا، سمجھ میں نہیں آتا. بھئی ہم کوئی ان کے جانشین تھے یا ہم ان کے بیٹے ہوتے تو چلو باپ کی بڑائی پہ فخر محسوس ہوتا. ہر آدمی، میرا اندازہ یہی ہے، اور کیونکہ ان کے جو چھوٹوں کے ان کے ساتھ رویے تھے وہ بھی اس بات پہ شاہد تھے کہ یہ سب لوگ جو ہیں وہ خواجہ صاحب کی کسی بھی خوبی سے استفادہ کرتے ہوئے یا اس خوبی کا اظہار ہوتے دیکھ کر فخر کرتے ہیں، فخر محسوس کرتے ہیں، اور پھر چاہے اسے بھول جائیں. اب ظاہر ہے ان کی کوئی علمی خوبی کھل گئی، کوئی بڑوں کو ہم نے دیکھا کہ وہ یوں کر کے کہہ رہے ہیں خواجہ صاحب آپ نے تو ہمارا مسئلہ ہی حل کر دیا. یہ وہاں کا روزمرہ تھا، لوگ آگے ہی کہتے رہتے تھے. تو ہم تو اسے نہیں پہچانتے تھے کہ مسئلہ کیا تھا اور انہوں نے جو حل کیا وہ کیا ہے، اور جو حل ہمارے سامنے کیا بھی ہے تو ہم اسے کیا پہچان پائیں. تو ہمیں بس یہ دیکھ کے فخر سا محسوس ہوتا تھا، اور اس فخر کے اسباب جیسے نہیں ہوتے تھے، وہ فخر جیسے ایک بلاسٹ کی طرح ہو کے پھر واپس اپنے اندر سما جاتا تھا. اس طرح کے احساس یا اس طرح کی کیفیت کا تجربہ مجھے اوروں کے ساتھ ہوا ہے، لیکن اتنے تسلسل کے ساتھ نہیں ہوا، اور پھر انتہائی دور کا سا تعلق رکھنے کی حالت میں نہ ان کے کوئی مقربین میں، نہ ان کے جس کو شاگرد کہا جا سکتا ہے شاگردوں میں، نہ ان کی مجلس کے حاضر باشوں میں، کچھ بھی نہیں. کبھی کبھی ملنا، اور وہ بھی ادب سے ملنا، قریب بیٹھنے سے ڈرنا، سامنے بیٹھنے سے گھبرانا. اس حالت میں تو ہمیں کیا ان کا اندازہ، یا ہمارے اندر وہ اس طرح کے احساسات کی جو دوسرے پر مبنی ہوتے ہوئے اپنا احساس ہونا باور کروا دیتے ہیں. تو اس طرح کا احساس تو بہت قرب سے ہوتا ہے، بہت یا بڑے رشتے کی روشنی میں ہوتا ہے، لیکن ہر کوئی ایسا محسوس کرتا تھا. تو خیر وہ پھر میں آگے ان کی کچھ اس پہلو سے باتیں جب شخصیت کا تذکرہ آئے گا تو ابھی عرض کرتا ہوں.
بھائی بہت دھیان سے، بہت احسان مندی سے، بہت قدردانی کے جذبے سے سننا. خواجہ صاحب ایسے لوگ ہماری ناقدری کا شکار ہو گئے، ہماری احسان فراموشی کا شکار ہو گئے. اگر وہ کسی ڈھنگ کے معاشرے اور ریاست میں ہوتے تو آج ان کے نام پر کوئی بڑا تعلیمی ادارہ بنایا جاتا، کوئی بڑا تعلیمی منصوبہ شروع کیا جاتا. یہ قوم ان کی یادگاریں بناتی ریاست کی مدد سے. لیکن یہ کہ ان کا تو مجھے شبہ ہے کہ ان کا نام اب محدود سے محدود حلقے میں بھی زندہ رہ گیا ہے. تو یہ ظاہر اس میں ان کا کیا نقصان، اس میں نقصان ہمارا ہے، ہماری انسانیت کا ہے، ہماری جو پستی ذوق کا ہے وغیرہ وغیرہ. تو وہ جو ہے وہ اگر کہیں ہوتے، چاہے وہ چھوٹا سا غریب معاشرہ ہوتا، ایک بہت چھوٹی سی ریاست بھی ہوتی، لیکن وہ انسانوں کا معاشرہ اور انسانوں کی حکومت کے تحت بنی ہوئی سوسائٹی اگر ہوتی تو خواجہ صاحب کا گمنام رہنا یہ گویا محالات میں سے ہوتا. لیکن افسوس بہت سے لوگ ایک خواجہ صاحب کیا، ہر بڑے آدمی کو ہماری دلدل نے جو ہے وہ اپنے اندر کھینچ لیا ہے. تو خیر، یہ خواجہ اشکار حسین صاحب، پروفیسر خواجہ اشکار حسین صاحب، یہ سنبل، جیسا کہ میں نے بتایا، ان کے صاحبزادے نے بتایا، وہاں ایک علماء کے خاندان سے ان کا تعلق تھا. اور دو بہت مشہور عالم ہیں جن کا نام انشاءاللہ سب نے سنا ہوگا، ایک دیوبندی اور ایک بریلوی. وہ مولانا منظور احمد نعمانی صاحب، وہ دیوبندی عالم بہت مشہور، وہ بھی ان کے کزن تھے. اور دوسرے کسی رشتے سے ان کے کزن تھے مفتی محمد حسین نعیمی صاحب، یہ جامعہ نعیمیہ لاہور والے. تو یہ دونوں مطلب سمجھیں کہ خاندان عالموں کا اس انداز سے تھا کہ وہاں علم تنوع کے ساتھ تھا، ایک آزادہ مشربی کے ساتھ ہوگا نا. تو پھر ان کا یہ خود نہیں مذہبی آدمی تھے، مطلب ظاہر میں مذہبی نہیں تھے سوائے لباس کے، اور وہ لباس ان کی تہذیب سے وابستگی کا مظہر تھا. وہ اپنی تہذیب، اپنی وضع انہوں نے نہیں بدلی. وہ وضع چاہے رویوں اور معاشرت میں ہو، چاہے لباس میں ہو، وہ اپنی وضع میں رہے. اور یہ جیسے ایک مضبوط آدمی کی ایک پہچان ہوا کرتی ہے کہ وہ اپنی وضع، خصوصاً تہذیبی وضع کو بدلنا جیسے خلاف حمیت سمجھتا ہے. ہم نے اس حمیت فطری کو ہم نظریاتی غیرت بنا کر جو غلطی کی ہے، ظاہر ہے اس کا خمیازہ ہم بھگت رہے. تو خیر، یہ علی گڑھ یونیورسٹی میں تعلیم حاصل کر رہے تھے، اور اس دوران میں جب تحریک پاکستان شروع ہوئی تو یہ غالباً ایم اے میں پڑھ رہے تھے فلسفے میں. تو آخری سال تھا سن 46 میں انہیں پاس ہو جانا تھا، لیکن یہ سندھ آ گئے 1946 میں اپنی سیاسی مصروفیت کی وجہ سے. تو وہ آخری سال انہوں نے مس کر دیا، اور وہ چھوڑ کر سندھ آ گئے جہاں ایک مسلم لیگی امیدوار تھے قاضی اکبر صاحب، الیکشن میں ان کی کیمپین جیسے ہیڈ کرنے. تو پھر جب وہ الیکشن ہو گئے تو پھر واپس گئے، اور 1 سال کی جیسے تاخیر کر کے پھر اپنی ڈگری حاصل کی، اور سن 47 میں پاکستان بنتے ہی یہاں آ گئے. تو جیسا میں نے عرض کیا کہ انہیں دیکھنے والا ان کے مذہبی ہونے کا کوئی تاثر نہیں لیتا تھا، اور بلکہ بعض مرتبہ لگتا تھا کہ کہیں یہ مارکسسٹ ہیں یا سوشلسٹ ہیں یا کچھ اور ہیں، مطلب بٹ ٹھیٹ ایک صاحب فکر، صاحب جذبہ اور صاحب نصب العین اس طرح کے تھے.
لیکن مذہبی موضوعات ان پہ گفتگو کبھی ہم نے نہیں دیکھا کہ وہ نماز کے لیے اٹھے ہوں. خیر ہم کون سا اٹھتے تھے، لیکن بہرحال ان کی بات میں کر رہا ہوں. لیکن یہ کہ ایک موقع آیا کہ ان کے اندر کی پتہ نہیں کیا چیز ابھر آئی، اور عالم تو ظاہر وہ تھے، عالموں کے خاندان سے تھے. تو پھر ایک موقع پہ کسی ایگزیما کی وجہ سے داڑھی بڑھ گئی، وہ شیو نہیں کر سکتے تھے، تو داڑھی پھر منڈوائی نہیں کہ یہ ہمارے نبی علیہ السلام کی سنت ہے، یہ کہہ کے منڈوانے سے انکار کیا. لیکن یہ آخری عمر کا واقعہ ہے. تو یہ جیسے میں نے عرض کیا کہ یہ ایک مشنری تھے، اور مشنری ہونے کے جو لازمی اوصاف ہیں وہ ان میں ہر وصف ان کے اندر حالت کمال کو پہنچا ہوا دکھائی دیتا تھا. مثلا یہ کہ اپنے نصب العین کو اپنی ہر ضرورت پر حاوی رکھتے تھے، اپنی ہر سرگرمی کو اپنے مشن کے تابع رکھتے تھے. تو ان کے اگر 1000 قسم کے افعال بھی ہیں تو وہ ان کے نظریے کے، یعنی کہ ان کے نصب العین کے دھاگے میں پروئے ہوئے ہوں گے، بکھرے ہوئے نہیں تھے. تو اس طرح کی ایک منضبط اور آپس میں گتھے ہوئے امتیازات کے ساتھ انہوں نے زندگی گزاری. امتیازات میں وحدت کو غالب کر کے زندگی گزاری. تو مشنری تھے بالکل. جیسے آپ دیکھو نا کہ عیسائیت کو ایسے ہی پھیل گئی ہے کہ وہاں کے مشنری طرح طرح کے عنوان سے دعوت کے طرح طرح کے اسالیب کے ساتھ وہ جنگلوں میں گئے، صحراؤں میں گئے، اور کوئی ناروے ایسی جنت سے گئے، وہ جنت چھوڑ کر اہل دنیا کی نظر میں دوزخ کہلا سکنے والے منطقوں میں گئے، جوانی میں گئے، اور بڑھاپے میں وہیں بوڑھے ہوئے، وہیں دفن ہو گئے. تو یہ مشنری جذبہ ہے نا. تو یہ والا جذبہ جو ہے، یعنی وہ خواجہ اشکار حسین صاحب میں جیسا میں نے دیکھا ہے وہ میں نہیں سمجھتا کہ میں نے کہیں اور دیکھا ہے. تو ہر وقت اس لگن میں رہتے تھے اور ہر قیمت دینے کو خوشی سے راضی رہتے تھے. یعنی اپنے نصب العین سے متعلق رہنے کے لیے، یہ نہیں کہ وہ نصب العین حالت تکمیل میں سامنے آنے کی ضمانت رکھتا ہے تو یہ کہہ رہے ہیں ہاں یہ میز لے جاؤ، یہ کرسی لے جاؤ، اس طرح نہیں. وہ صرف اپنے رومانس سے تعلق میں سچائی کو محفوظ رکھنے کی ہر قیمت دیتے رہتے تھے اور خوشی سے دیتے رہتے تھے. میں نے ایسا زاہد کون ہوگا کہ جو دنیا کو حالت ترک میں رکھتے ہوئے دنیا کو سنوارتا ہوا چلا گیا. بیشتر زندگی سخت ترین غربت میں گزری ہے، اور یہاں تک کہ پہننے کے جوڑے اس قابل نہیں رہ گئے تھے کہ وہ اگلی مرتبہ پہنے جا سکیں. تو لیکن یہ کہ انہی کو پیوند لگا کے سلوا کے کچھ ادھر ادھر کر کے وہ نکلتے تھے. یہاں تک کہ ان کے صاحبزادے نے بتایا کہ ان کے کرتے کی یا شیروانی کی جیب بھی پھٹی ہوتی تھی، گل جاتی تھی. تو انہوں نے بڑا اچھا فکر تھا کہ وہ پھٹی ہوئی جیب کے ساتھ اپنی طالب علموں کی کفالت کرتے رہے، یعنی مالی طور پر بھی. تو خیر ایسا مشنری آدمی. اور دوسرے یہ کہ دعوے سے بات نہیں کرتے تھے. مطلب یہ کہ بس اب جیسے کوئی آدمی یہ کہتے شاگردوں میں بیٹھا ہوا کہ ہاں بھائی وہ تو ٹھیک ہے، میری رائے یہ ہے، اب دیکھ لو، مطلب اس طرح کے تھے. اور بہت جیسے خطابت والے معلم نہیں تھے، وہ خاموش سے تھے، اور ان کی خاموشی جو ہے نا وہ بہت زیادہ نتائج پیدا کرتی تھی.
دماغ میں اور دل میں شاگردوں کے۔ تو خیر وہ ایک چیز تھی۔ تو ان کا مشن جو تھا پاکستان آنے کے بعد، انہوں نے اپنا ایک مشن بنایا۔ وہ مشن یہ تھا کہ میں ذہن سازی کروں گا، یعنی کہ لوگوں کو ذہنی ترقی کی جد و جہد کروں گا، ذہن کو نصب العینی بنانے کی محنت کروں گا، اور اس کو مطلب یہ کہ ذہانت کے عمدہ احوال میں رکھتے ہوئے ثابت قدم ہونے کے دلائل پیدا کرنے کے لائق بناؤں گا۔ اسی طرح دوسرا ان کا ایک بہت بڑا وہ تھا منصوبہ، وہ تھا انسان سازی۔ یہ آج نہیں سمجھا جا سکتا کہ انسان سازی بھی کوئی منصوبہ ہو سکتا ہے، تعلیمی یا تہذیبی یا اصلاحی۔ انسان سازی سے ان کی مراد، اور انسان سازی کی جو حقیقی مراد ہے وہ یہ ہے کہ انسان کو پہلے اس کی انسانیت کے پوٹینشیلز کو پوری طرح استعمال کرنا سیکھنا چاہیے، اور پھر جب ان کا یہ سب گاڑیاں جو مختلف قوانین کے تحت چلتی ہیں، جن کا ہر ڈرائیور دوسرے ڈرائیور کی تعلیم سے مختلف تعلیم حاصل کر کے اس گاڑی کو چلا رہا ہے، تو ڈرائیونگ کی مختلف تعلیمات کے نتیجے میں 100 گاڑیوں کے 100 ڈرائیور بنتے ہیں۔ تو وہ یہ چاہتے تھے کہ ان 100 گاڑیوں کو ہر آدمی چلانے کے لائق ہو جائے، یعنی اپنے تمام اخلاقی اور ذہنی اور جمالیاتی پوٹینشیلز کو بیدار کرنے والا راستہ پالے، بیدار رکھنے والا تسلسل حاصل کر لے، اور پھر اس کے بعد آزادی سے غور کرے کہ ان میں سے کس کی بیداری سے کون سا دن برآمد کروانا ہے۔ یہ حصہ اگر جاگ گیا ہے تو جاگنے کے بعد یہ سورج کو روشن دیکھنا چاہتا ہے یا ابرآلود دیکھنا چاہتا ہے، اس کی صبح کیسی ہوگی اس کا فیصلہ یہ خود کرے۔ تو یہ تھا انسان سازی کا، کیونکہ انسان سازی ظاہر ہے ہم سب اپنے تجربے سے جانتے ہیں کہ آزادی کے موقف سے آزادی اظہار ہی نہیں، آزادی ادراک، تو ایک غیر مشروط سی ذمہ داری کو نبھا سکنے والی آزادی کا اثبات اور استعمال کیے بغیر انسانیت نمو نہیں پا سکتی۔ تو یہ ٹانگے میں جتا ہوا گھوڑا نہیں ہے انسان، اس کو اس کی آزادی اور ذمہ داری کا جو آمیزہ ہے یہ خود بنانے دو۔ تو خیر وہ ان کا مشن تھا۔ اور تیسرا ان کا یہ تھا کہ پاکستان جس کے بنانے میں ظاہر انہوں نے بڑی قربانیاں دیں، تو یہ پاکستان محض ایک جغرافیائی اکائی نہ بنے، یا محض جیسے کوئی مذہبی ریاست نہ بنے، یہ پاکستان انسانوں کی نمو پانے والا ماحول فراہم کر سکنے کی صلاحیت پیدا کرے۔ تو یہ جیسے انسانی ترقی، معاشی ترقی، تو ترقی اور خوشحالی روشنی اور حرارت کے ساتھ یہ مسلسل رہے، ایک نمو پاتے ہوئے درخت کی طرح، ایک آگے بڑھتی ہوئی روشنی کی طرح۔ تو اس میں ان کے بہت بڑے بڑے تصورات بھی تھے جو ان کے صحبت میں بیٹھنے والوں نے بارہا سن رکھے ہیں۔ تو یہ جو تین انہوں نے ایک ہی راستے پر چلتے ہوئے تینوں منزلیں حاصل کرنے کا جو مشن بنایا تھا، میں پورے ان کے بارے میں بہت ساری باتیں نہ جانتے ہوئے بھی
میں یہ پورے اعتماد سے کہہ سکتا تھا کہ وہ ان تینوں منزلوں میں پہنچ جاتے جو منزلیں کسی اور کوئی اور وہاں پر وہ ناکہ لگائے نہیں، جن منزلوں پر ناکہ نہیں لگا تھا ریاست وغیرہ کا، اس منزل کو انہوں نے پا کر دکھایا، یعنی ذہن سازی اور انسان سازی۔ لیکن یہ کہ پاکستان ترقی کرے، اب ظاہر ہے یہ ان کی خواہش سے زیادہ تو نہیں ہو سکتا نا، تو یہاں ناکہ لگا ہوا ہے پاکستانی معاشرے اور پاکستانی حکومتوں کا، تو وہاں ظاہر ہے وہ بیچارے کہاں جاتے، تو بس ایک منزل رہ گئی تھی، تو وہ اللہ کرے کہ وہ منزل ہم حاصل کر لیں۔ اتنا واضح ہو گیا کہ ان کے یہاں علم بھی بکھراؤ کی حالت میں نہیں تھا، اخلاق بھی جبر کی صورت میں نہیں تھا، انسان بھی ایک ذمہ دار اور خود مختار وجود کی حیثیت سے تھا، اور یہ اپنے یہ جو سارے ججمنٹس ہیں یہ انہوں نے کم از کم اپنی ذات سے اور اپنے سے جڑے ہوئے حلقے میں پیدا کر کے دکھا دیے۔ تو شعر بھی کہتے تھے ہر مہذب آدمی کی طرح، جیسے ان کے زمانہ تھا اس میں ہر مہذب آدمی چاہے 2-4 شعر کہے لیکن کہتا تھا، اور ہر آدمی موزوں طبع ضرور ہوا کرتا تھا، یعنی سادہ بحروں میں وہ آسانی سے مصرع کہہ لیتا تھا۔ تو شاعری میں وفا تخلص کرتے تھے، تو ان کے صاحبزادے سے پتہ چلا کہ ان کا کلام محفوظ نہیں رہا، انہی نے 2 اشعار جو ہیں وہ مجھے بھیجے کہ یہ مجھے یاد ہیں، لیکن ان کا کلام محفوظ نہیں رہا، اور انہوں نے خود بھی ظاہر ہے اس کا اہتمام نہیں کیا۔ وہ اس روایت کے آدمی تھے جہاں شاعری ایک تفریحی سی اور ایک کلچرل سی ایکٹیویٹی تھی، انہوں نے شاعری کو زیادہ بوجھ اٹھانے کے لائق نہیں سمجھا تھا۔ مطلب ایک جیسے خوبصورت سی چیز ہے، اب اس پہ ہم کیا وہ آلو پیاز وغیرہ کی بوریاں لا دیں، یا زندگی کے جو ٹھوس مسائل ہیں وہ اس پر جیسے لا دیں، تو وہ بس ایسے کہ مجلس میں دوستوں کی مجلس ہو تو جیسے ایک ذوقی جو کھلکھلاہٹ ہے وہ پیدا ہو جائے سب میں۔ تو وہ اہل جنوں سے اے وفا، اچھا لکھا انہوں نے، میں نے 2 بار چیک کیا، میں سمجھا کہ یہ اہل خرد ہوگا، لیکن بہرحال مجھے جیسا انہوں نے بھیجا ہے ویسا ہی سنا رہا ہوں کہ اہل جنوں سے اے وفا، آس ہو کیا کہ ان سے ہم ذکر جنوں بھی کر چکے، ہو چکے شرمسار بھی۔ یہ جیسے سیاسی پرسپیکٹو میں رکھ کے دیکھیں، اور یہ شعر مشہور ہے ان کا، مطلب کم از کم میں اس سے واقف ہوں یہ جانے بغیر کہ یہ خواجہ صاحب کا شعر ہے کہ ذوق تعمیر سلامت یا رب۔ یہ دیکھیے اس میں ان کی شخصیت بھی ہے، نصب العینی پر امید شخصیت، ذوق تعمیر سلامت یا رب، آج قسمت میں بیاباں ہی سہی۔ بہت خوبصورت شعر ہے، ذوق تعمیر سلامت یا رب، آج قسمت میں بیاباں ہی سہی۔ یہ تو اگر ہمیں پر امید رہنا ہے نا آج، تو یہ تو ہر آدمی کو اپنا ورد بنا لینا چاہیے، اور یہ اس شعر کو دعا کی طرح بھی پڑھنا چاہیے۔ مطلب ہم زیادہ اس کو محسوس کر سکتے ہیں کہ آج قسمت میں بیاباں ہی سہی۔ آج میں جیسے ان کی شخصیت کے مختلف عناصر جیسے ذکر کروں گا، ان کی جو علمی جہتیں ہیں اس پر ایک نشست اور کرنی ہے۔ ایک مرتبہ ممتاز حسن صاحب، وہ تھے گجرانوالے کے لیکن رہے کراچی میں، فوت بھی وہیں ہوئے، بہت ادب دوست اور تہذیب کے پہیوں کو جیسے
وہ اس کا زنگ اتارتے رہنے والے، تہذیب کی گاڑی کا ایندھن پورا فراہم کرتے رہنے والے لوگوں میں سے تھے ممتاز حسن صاحب۔ یہ نیشنل بینک کے سربراہ تھے اور مطلب بڑے بیوروکریٹ تھے، اور علامہ اقبال وغیرہ سے بھی تعلق، مطلب ملاقات کا موقع بھی ملا ہوا تھا۔ نہایت میٹھے خیر خواہ ہمبل آدمی، نہایت اچھا حافظہ، انتہائی عمدہ شعری ذوق۔ تو ان کی زیادہ مصروفیت ریٹائرمنٹ کے بعد، ان کی ایک صاحبزادی تھیں، وہ ایکسیڈنٹ میں فوت ہو گئی تھیں، مطلب جوانی میں فوت ہو گئی تھیں، تو سعیدہ صاحبہ، ان کی یاد میں انہوں نے ایک وقف بنایا تھا، ایک ادارہ، تو غریبوں کی مدد کرنا، بہت بہت بڑے بڑے فلاحی کام اس ادارے سے ہوئے۔ تو ان کی زیادہ مصروفیت ان چیزوں کی طرف تھی، لیکن یہ کہ مشاعروں میں جانا یا کوئی بلا لے کسی تقریب کی صدارت وغیرہ کرنے کے لیے تو چلے جایا کرتے، تو گوشہ نشین نہیں تھے۔ تو ان کی صدارت میں ایک نشست ہوئی YMCA میں، تو وہاں خواجہ اشکار حسین صاحب جو ہیں، ان کا کلیدی خطبہ تھا، مطلب 2-3 اور بولنے والے بھی تھے، لیکن جو مین سپیکر تھے، جنہیں مین سپیکر اناؤنس کیا گیا تھا، وہ خواجہ اشکار حسین صاحب تھے، اور موضوع اقبال اور ان کے فلسفے سے متعلق تھا۔ تو خواجہ صاحب اور یہ دونوں جیسے ایک پروٹوکول کے مطابق ساتھ کی کرسیوں پہ بیٹھے ہوئے تھے، اور ابھی تو اتنا بتاتا ہوں، پھر یہ ساتھ کی کرسیوں کا ذکر جس وجہ سے کیا ہے وہ عرض کرتا ہوں۔ تو وہ جو 2-3 حضرات تھے، وہ جیسے مدرسین قسم کے لوگ تھے، کالج یونیورسٹی میں پڑھانے والے، اور جو مطلب تعلیم کو، یعنی تعلیم کو جیسے ناگوار سمجھتے ہوئے کلاس روم میں استاد کی حیثیت اختیار کر لینا، یہ جیسے اس انداز سے انہوں نے بھگتا دیں۔ وہ دو تقریریں اس طرح کی ہو گئیں کہ 5 منٹ ان کو وقت ملا ہوگا 10 منٹ کا، وہ ایک 5 منٹ میں فارغ ہو گئے، ایک 7 منٹ میں انہوں نے کہا کہ میں وقت نہیں ضائع کروں گا، خواجہ صاحب کا ایک چالاکی سے۔ تو اب خواجہ صاحب تشریف لائے جو مین سپیکر، انہی کو سننے سب اکٹھے ہوئے تھے، اور بڑا سا مطلب اچھا خاصا مجمع۔ تو خواجہ صاحب نے آ کر کہا، وہ پہلے والوں کو، کیونکہ وہ ان کی خوشامد بھی کرتے جا رہے تھے نا، کہ بھیا یہ ہیں تو ہماری کیا ضرورت، اور یہ بس بتائیں گے ہم سنیں گے، اس طرح بھی کہہ رہے تھے۔ تو انہوں نے کہا کہ بھائی میری تو ایک عمر گزر گئی ہے لڑکوں کو پڑھاتے، بچوں کو پڑھاتے، بچیوں کو سکھاتے، لیکن یہ کہ میری سمجھ میں آج تک یہاں کے اساتذہ نہیں آئے۔ اب وہ جو استاد ہوتے ہیں کالج یونیورسٹیوں کے، ان پہ خواجہ صاحب نے بہت لطیف انداز میں جیسے ان کی جراحی شروع کر دی، لیکن بہت لطیف انداز میں، اس کو وہ لوگ بھی شاید سمجھ نہیں پا رہے ہوں گے، کیونکہ اتنا لطیف انداز تھا کہ وہ جس کو چرکا لگے اس کو بھی احساس نہ ہو۔ تو کہ بھائی شوق سے نہ پڑھا ہو تو شوق سے پڑھانا بھی مشکل ہو جاتا ہے، اس طرح کی باتیں کی، اور پھر موضوع پہ اپنے آ گئے۔ تو وہاں یہ ابھی بول رہے تھے، اب موضوع چھیڑ دیا تھا، تو ان میں سے ایک صاحب جو جوان العمر تھے، وہ کھڑے ہو گئے اور بہت جیسے عاجزی سے کہا کہ سر اس ناچیز کی ایک التجا سن لیجئے، یعنی اب روک دیا تقریر سے۔ تو انہوں نے بالکل اس سے پہلے کہ منتظم جو ہیں وہ ان کو کچھ برا بھلا کہتے روکتے،
انہوں نے بالکل اپنا سلسلہ کلام بالکل وہیں پہ منقطع کر کے پوچھا، رے کیا ہوا؟ اور باقاعدہ گھبراہٹ کے ساتھ، ارے کیا ہوا؟ میں آؤں، آپ آئیں گے، اس طرح مطلب ان سے بھی فقرہ نہیں بن پایا گھبراہٹ سے، کیونکہ انہوں نے اس طرح کہا کہ اس ناچیز کی ہے کہ التجا۔ تو اس نے کہا جناب آپ ذرا سا وہ کہہ دیجئے کوئی شاباشی کا فقرہ، میرا جو ہے وہ کیا سلیکشن بورڈ ہونے والا ہے، کہیں وہاں یہ نہ کوٹ ہو جائے جو آپ نے آج کہا ہے، تو مطلب یہ میری ترقی رک جائے گی۔ تو اب یہ وقت بھی ایسا تھا کہ سب جیسے سب لوگ ایک دوسرے میں گتھے ہوئے تھے، یا بجلی کی رفتار سے خبریں پھیل جاتی تھیں۔ تو خواجہ صاحب نے کہا رے یہ کیا بات ہوئی بھائی، یہ تو ہم سے بڑی غلطی ہوئی، مراد آپ نہیں تھے، مراد آپ ہرگز نہیں تھے، اس طرح 2-3 مرتبہ یہ ارشاد فرمایا، اور اس کے بعد ایک دم ان کا نام لے کر اور دوسروں کا بھی کہ بھائی ان کا بھی کچھ شاید بھلا ہو جائے، ان کے جو بیکار کی وہ تقریریں تھیں اور عجیب عجیب باتیں، ان کو جیسے یوں کر کے بیان کیا کہ اقبال بھی ہوتے تو اس پر وجد میں آ جاتے۔ یہ جو روپ ان کا دیکھا نا ممتاز حسن صاحب نے، تو وہ اسی وقت اپنی، ممتاز حسن صاحب ذرا بھاری بدن کے تھے، تو اسی وقت وہ ذرا وہ زور لگا کے اٹھے، کرسی سے آگے پیچھے کرنے میں وقت لگا، اور وہیں جا کے یہ ان سے گلے لپٹ گئے۔ وہ کھڑے ہوئے خواجہ صاحب، اور کہا خواجہ صاحب آپ ایسا آدمی اقبال کو مطلوب تھا، آپ ایسا آدمی ہر قوم کا آئیڈیل ہوتا ہے۔ خواجہ صاحب ہم بہت وہ ہیں اور یہ ہیں، ہم نے آپ کو آپ کی خوبیاں دیکھتے ہوئے، آپ کے کمالات دیکھتے ہوئے بھی آپ کو پہچاننے میں کوتاہی کی۔ اور یہ سب مائک پہ ہو رہا ہے، مطلب انہوں نے گلے لگایا اور مائک کی طرف منہ کر کے پھر یہ باتیں کی۔ تو خواجہ صاحب اس طرح کی شخصیت تھے، مطلب وہ مروت والے تھے، ایسے نہیں تھے کہ وہ اصول کے نام پہ جو بے مروتی کرتے ہیں نا لوگ، کہ نہیں یہ خلاف اصول ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے، یہ فلاں ہے، ہم سے جھوٹ کی توقع رکھی تم نے، اس طرح کے جو بڑے بڑے متکبرانہ فقرے ہوتے ہیں نا، اچھے عمل کی وجہ بھی اور اچھے عمل کا نتیجہ بھی، ہمارے اچھے عمل بھی اس طرح کے ہیں۔ انہوں نے وہیں اپنی تردید کی، وہیں ان کے وہ نہیں جانتے تھے کہ کیا فضول باتیں کی ہیں، وہ کہا بھئی یہ نقطہ جو ہے یہ تو اقبال بھی واہ واہ کرتے، اور نام لے کے دونوں کا۔ تو یہ وہ ہے انسان جس کی تلاش میں، جس کی تعمیر کے لیے انہوں نے علم کی ہر بارگاہ میں حاضری دی اور وہاں سے خلعت پائی، تاکہ ان خلعتوں کو دکھا کر میں ان کو انسان بننے کے لائق تو بناؤں۔ تو ان کا جو اپنے شاگردوں کے بارے میں جو ان کا مشن تھا، وہ انہیں کوئی افلاطون بنانا نہیں تھا، ان کا اصل مشن یہ تھا کہ انسان بنو، اور انسان اس طرح بنو جس کا ایک نمونہ بھی دکھایا ہے انہوں نے اپنی ذات سے، اور ایک دوسرے انسان نے جیسے ان کی تحسین کی ہے۔ ممتاز حسن صاحب کو بھی اب کہاں لوگ جانتے ہیں، لیکن جو جانتا ہے وہ سمجھ سکتا ہے کہ ممتاز حسن پر ایسی مغلوب الحالی اگر طاری ہوئی تو وہ شخصیت یقیناً کوئی خاص الخاص شخصیت ہوگی۔ تو یہ جو شخصیت تھی خواجہ صاحب کی، اور میں پھر کہہ رہا ہوں کہ میں ان کی مجلس کے حاضر باشوں میں نہیں، مجھے ان کے بہت کم چیزوں کا تجربہ اور مشاہدہ ہے، ان کی لکھی ہوئی چیزوں کا مطالعہ بھی بعد میں میسر آیا، تو لیکن یہ کہ ایک جیسے صاحب سلامت والے ماحول میں بھی ان کی شخصیت اپنے اظہار کو دوسرے کے لیے اتنا مفید بنا دیتی تھی۔
تو وہ جیسے کہ اب ان کی شخصیت جیسا میں تصور کروں، بلکہ ایک عجیب واقعہ ہوا کہ آج کل ہم لوگ کافکا کی ایک بہت مارکہ آرا کہانی پڑھ رہے ہیں، اے ہنگر آرٹسٹ. تو وہ تو خیر وہ جو ہے کہ ایک آدمی ہے جو ہنگر آرٹسٹ ہے، بھوکا رہنے کا فن دکھاتا ہے. تو اللہ جانتا ہے کہ ہنگر آرٹسٹ میں نے بارہا پڑھا ہے، نوجوانی سے آج تک میرا خیال ہے کوئی 20 مرتبہ پڑھا ہوگا، لیکن یہ کہ اس مرتبہ جب مل کے پڑھنا شروع کیا تو ہنگر آرٹسٹ پڑھتے ہی خواجہ صاحب کا سراپا سامنے آ گیا. اور اب ہنگر آرٹسٹ پڑھیے گا اور پھر خواجہ صاحب اور پاکستان کو کی نسبت کو سمجھیے گا. تو ایک آدمی نے بھوکا رہ کر، ایک آدمی نے مطلب پیاسا رہ کر، ایک آدمی نے معمولی ترین درجے کی زندگی قبول کر کے تمہیں جنت کا باشندہ بننے کی تربیت دینی چاہیے، لیکن تم نے نہ حاصل کی. تو وہی ہنگر آرٹسٹ پڑھیا تھا. تو وہ خواجہ صاحب بالکل بے تکلف میرے ذہن میں ان کا سراپا آیا. تو ایک تو یہ کہ ان کی شخصیت کے جو جیسے میں نے عرض کیا کہ ان کی شخصیت کے محاسن بڑائی والے ہیں، محض اچھائی والے نہیں ہیں. تو ایک تو اولو العزم تھے، ایسا ثابت قدم آدمی آج نہیں دیکھا جا سکتا. مشنری، بالکل مشنری جذبہ بھی، مشنری ذمہ داری بھی، مشنری ایثار بھی، مشنری جو ہے وہ اپنے آپ کو فنا کر دینے والا رویہ بھی. مثالی استاد، مطلب استاد کا آئیڈیل اگر کسی آرٹسٹ سے بنوایا جائے تو وہ خواجہ اشکار حسین کا پورٹریٹ بنا کے رکھ دے گا تو اس کا انکار نہیں کیا جا سکتا. یعنی وہ خواجہ صاحب کی کیمرے کی کھینچی ہوئی تصویر بھی سامنے رکھ دے کہ بھئی وہ جو آئیڈیل ہے وہ یہ ہے، تو جیسے ہی وہ تصویر ہماری طرف کرے گا ہم کہیں گے بالکل بالکل یہ ہے. خواجہ صاحب اس طرح کے تھے. اور انتہائی زاہد، زاہد کا مطلب جسے آتا ہے وہ اس کا ذکر کرنے سے ڈرتا ہے. جو آدمی زہد کو سمجھتا ہے نا، جو استاد ہو یا ذرا مطلب اس کی کوئی بھی فالوئنگ ہو، تو وہ زہد کو اگر جانتا ہے تو کبھی زہد کا لفظ مجلس میں منہ سے نہیں نکالے گا، کیونکہ اسے معلوم ہے کہ یہ کتنی بڑی ذمہ داری مجھ پہ لے آئے گا اور یہ مجھے ننگا کر دے گا دوسروں کی نظر میں. تو ہمارے خواجہ صاحب نے بھی کبھی زہد کا دعویٰ نہیں کیا، لیکن زہد اپنی صورت اور اپنی حقیقت دونوں اعتبار سے ان میں مجسم رہا، مرتے دم تک مجسم رہا. اور وہ زہد اس طرح کا ٹرکی زہد نہیں تھا کہ دل میں دنیا نہ ہو تو ہاتھ میں چاہے سونے کا پہاڑ اٹھا لو کچھ نہیں ہوتا. یہ سب فضول باتیں. ان کا ہاتھ بھی خالی رہا، ان کا گھر بھی خالی رہا. بچوں کی پرورش انہوں نے غریبی کے ماحول میں کی، اور اپنے بیوی بچوں کو یا جو بھی ان کے زیر سرپرستی اور زیر کفالت تھے انہیں کبھی احساس کمتری میں مبتلا نہیں ہونے دیا. انہیں غریبی پر فخر کرنے والی جو ہے وہ طبیعت کا وارث بنایا. اور یہ غریبی ان پر مسلط نہیں ہوئی تھی، یہ غریبی ان کے لیے مجبوری نہیں تھی، یہ غریبی اختیاری غریبی تھی. وہ چاہتے تو وہ وائس چانسلر بن جاتے، وہ چاہتے تو کہیں بھی، ظاہر ہے ان کے بہت بڑے بڑے شاگرد ہوں گے نا، اور وہ بہت بڑے آدمی مانے جاتے تھے. تو وہ اپنی بڑائی کو اگر ان طرح بنیوں کی طرح کیش کرواتے، جھوٹے مذہبی مقتداؤں کی طرح کیش کرواتے
تو ان کے بھی اپنے بچوں کے لیے وہ مطلب فیکٹریاں چھوڑ کے جاتے، محلات چھوڑ کے جاتے، یہ جو بھی انہیں جانتا ہے وہ اس بات کو یقین سے کہہ سکتا ہے۔ تو ایسی اختیاری غریبی اتنے جیسے اطمینان کے آبشار تلے گزاری ہے انہوں نے، اور اپنے متعلقین کو اس پر راضی رکھا ہے، یعنی متعلقین نے بھی یہ سمجھا کہ یہ غریبی ہمارا فیصلہ ہے، ہم پر جبر نہیں ہے۔ تو اور اتنی غریبی میں مثالی گھریلو زندگی تھی ان کی، یعنی آپ دیکھیں کہ ان کی سچائی دیکھیں کہ ظاہر بہت سارے مطالبات، وہ ضروری مطالبات گرہستی کے وہ نہیں پورے کر پاتے تھے، لیکن یہ کہ وہ گھر والے خوش، گھر والے ان پہ جان نچھاور، اولاد جان نثار، بیگم جو ہیں وہ ان پر بالکل اپنے آپ کو نچھاور کر دینے کی حد تک ہر وقت رہنے والی، تو ایک انتہائی شاداب گھریلو زندگی گزاری، خالی ہاتھ حاتم طائی کو شرما دینے والے، اس طرح کی سخاوت ان میں تھی۔ اور یہ سخاوت وہ والی نہیں جو لوگوں نے آڑ بنا لی ہے اپنے بخل کو چھپانے کی، کہ انہوں نے علم بانٹا، انہوں نے فلاں روحانی دولت بانٹی، یہ سب نہیں۔ انہوں نے اپنے بعض شاگردوں کی مالی اور معاشی کفالت کی ہے، انہوں نے کئی لوگوں کی تعلیم پر آنے والے اخراجات اپنے ذمے لے کر انہیں نبھایا ہے، اور انہیں اپنی تنخواہ سے نبھایا ہے، کوئی عطیہ اور چندہ کر کے نہیں نبھایا۔ یہ نہیں کہ کسی سے جا کے تقریر کر دی کہ بھائی یہ فنڈ بنا دو، وہ فنڈ، کچھ نہیں، کسی کو نہیں معلوم کہ ایک کلاس میں 5 لڑکے جو ہیں وہ ان کے زیر کفالت ہیں، لیکن باقی بچوں کو نہیں معلوم کہ یہ 5 یہ ہیں، بالکل نہیں۔ ان کی کوئی بھی خوبی کسی کے بھی علم میں نہ رہنے کا جیسے ایک مزاج رکھتی تھی۔ تو خوددار، ظاہر ہے یہ ایسا آدمی خوددار ہی ہوگا، بلکہ خوددار تو بہت معمولی لفظ ہے۔ تو اور تکلیفیں بھی چھپاتے تھے اور اپنی خوبیاں بھی چھپاتے تھے۔ یہ کوئی ایسا ٹائپ دیکھا ہے کبھی کہ جو تکلیف بھی چھپاتا ہو، اپنی ضرورت بھی چھپاتا ہو، اور اپنی خوبیاں بھی مخفی رکھتا ہو؟ یہ دونوں ایک ہی پردے میں چھپائے رکھتا تھا، میں نے تو ایسا آدمی نہیں دیکھا۔ تو چھوٹوں کو بڑائی کے راستے پر ڈالنے کے لیے سرگرم رہتے تھے، دل سے چاہتے تھے کہ میرا ہر شاگرد میرا استاد بنے، دل سے چاہتے تھے کہ میرا ہر شاگرد میری اولاد سے بھی سبقت لے جائے، دنیا میں اور اخلاق میں جو بھی فضائل ہیں۔ ایسے مخلص اور استاد تھے۔ اور پھر یہ کہ جب طبیعت انتہائی نرم، ارادہ انتہائی مضبوط، وسیع المشرت تھے ان کے نزدیک، انسان کو رد اور قبول کرنے کے اسباب وہ مذہبی اور نظریاتی بالکل نہیں تھے، وہ اخلاقی تھے، اس سے آگے نہیں۔ تو اور پھر ایک پیغمبرانہ سا وصف کہ اپنے دشمنوں اور مخالفوں کی بھی غیبت اور بدخواہی کے شائبے سے بھی اللہ نے انہیں پاک رکھا تھا، یعنی ان کے مخالف کی یا ان کے ناپسندیدہ لوگوں کی بھی کوئی برائی ان کے سامنے نہیں کر سکتا تھا۔ اور یہ مطلب ان کی برکت ایسی تھی کہ ان کے جہاں وہ بیٹھے ہوں وہاں اس طرح کا ماحول ہی نہیں پیدا ہو پاتا تھا، وہاں اس طرح کے خیالات ہی جیسے ذہن سے فرار ہو جاتے تھے۔ تو احسان چھپانے والے، اس حالت میں احسان کرنا اور پھر اسے چھپائے رکھنا، یہ مطلب سوچیں تو رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اور
آسانی سے دھوکہ کھا جانے والے، اتنے بڑا دماغ فلسفے کے بڑے اساتذہ میں سے، لیکن ایک بھولپن ہوتا ہے نا جو بڑائی کا قوام ہوتا ہے، تو یعنی بڑائی کی فنیشنگ کرنے والا جو ایک وہ مادہ ہوتا ہے وہ بھولپن ہوتا ہے۔ تو وہ بھولپن بھی ہم نے ان میں دیکھا جو کتابوں میں پڑھا تھا، کہ انہیں کوئی بھی آدمی بہت آسانی سے کوئی نہ کوئی چکر دے جاتا تھا، اور مطلب اب اللہ جانے، لیکن ہم نے ہمیشہ ہی محسوس کیا کہ یہ ہم بھی اٹیمپٹ کر لیں تو کچھ نہ کچھ ہو ہی جائے گا، مطلب اس ہر ایک کے لیے جیسے وہ ایک آسان سا ہدف تھے اپنا مفاد حاصل کرنے کے لیے، تو ہر تعلق میں ذمہ دار تھے، اپنے جذبات پر احساس ذمہ داری کو غالب رکھنے والے۔ تو اب اس طرح کے مطلب ان میں سے میری رائے میں 90% اوصاف اب ہم دیکھنے سے محروم رہیں گے، مطلب اس طرح کے یہ اوصاف ہیں اور مطلب عظمت کے ساتھ ہیں۔ تو خیر مجھے اللہ کا شکر ہے کہ کچھ براہ راست نصیحتیں سننے کا شرف ان سے حاصل ہے، یعنی نام لے کر یہ کہیں کہ یہ کرو، ایسا کرنا، ایسا نہ کرنا، تو وہ کچھ چیزیں میرے ذہن میں ہیں۔ تو اور ظاہر ہے ہم اس قابل کہاں کہ وہ ہم سے کوئی گفتگو یا مذاکرہ کریں، لیکن وہ تو ان کی وہ تھی عالی ظرفی، اور جیسے ایک چھوٹوں کو بڑا بنانے کی شدید ترین لگن، کہ جیسے ان کی کچھ باتیں عرض کرتا ہوں کہ بھائی ذرا دیکھنا کہ تم جو ہے مجھ سے کہنے لگے کہ تمہاری جذباتیت سے تمہارے استاد امتحان میں پڑ جاتے ہیں، لیکن ایسے ہی رہنا۔ اب یہ عجیب طرح کی نصیحت تھی، تو اس وقت میری سمجھ میں نہیں آئی۔ اب کہہ سکتا ہوں کہ اس حد تک ضرور آ گئی ہے کہ میں ان کے لیے دعائیں کروں اور ان کے احسان کو محسوس کروں۔ تو ایک مرتبہ فرمایا کہ علمی کوئی بات ایسی چل رہی ہوگی کہ فلاں چیز میں وہاں سے پوچھاؤں گا، اس طرح کی کوئی بات ہوگی، تو اس موقع پہ ایک بات کہی جو میں نے بالکل گرہ سے باندھ لی، کہ علمی رہنمائی بھی اسی سے لینی چاہیے جس کو اپنے لیے اخلاقی نمونہ بھی بنایا جا سکتا ہو، جس شخصیت یعنی کہ جو اخلاقی طور پر بھی تمہارے لیے مفید ہو، علمی فائدہ اسی سے حاصل کرنا چاہیے۔ کتنی گہری نصیحت ہے یہ، اور جیسے ہم اب ان کے اسپوکسمین کی طرح جیسے کہہ رہے ہیں کہ بھئی یہ سب نصیحتیں آپ لوگوں کے لیے بھی ہیں، یہ اس طرح کی بات یا اس سے ملتی جلتی بات 2-3 مرتبہ میں نے مطلب سب حاضرین کو جیسے سناتے ہوئے دیکھا، اور ایک مرتبہ مجھے براہ راست مخاطب کر کے نام لے کر کہ استاد سلیم احمد کا، کیوں مجھے ایک تھا میں جہاں بھی بڑے آدمی کوئی مل جاتا تھا نا تو سلیم احمد کا ذکر کسی نہ کسی بہانے سے ضرور کر دیتا تھا، ایک عجیب پاگل پن سا تھا۔ تو اسی طرح کی کوئی بات ہوئی تو انہوں نے کہا دیکھو استاد کا ادب ہی نہیں، اس سے بیٹوں کی سی محبت بھی رکھنی ضروری ہے۔ ادب سے آپ خود دھوکے میں آ سکتے ہیں کہ بھائی میں اپنے استاد کا ادب کرتا ہوں، تو ادب جیسے ایک دھوکے باز سی چیز بھی بن سکتا ہے، اور اس کا کوئی خاص اس کی جڑ نہیں ہے نا کوئی، یہ تو بس مراسم میں اور وہ ایٹیکیٹس ہیں، تو آدمی ایٹیکیٹس نبھاتا رہتا ہے استاد سے حسد کرتے ہوئے بھی، وہ نبھائے جا سکتے ہیں، لیکن جو اصل چیز ہے جو بالکل انہوں نے ہمیں جیسے چکھا دی،
وہ یہ کہ ادب تو ہو ظاہر ہے بڑا ہے تو جیسے وہ ادب نیچرل ہے، نیچرل انداز میں ہوتا ہے، اس سے ایسی محبت کرو جیسے بیٹے کرتے ہیں اپنے باپ سے۔ اب یہ دوسرا حصہ بھی جو ہے اس میں بھی کوئی بہت وہ زوم کر کے نہیں دکھایا، کتنا نیچرل بنا دیا۔ یعنی اس کا مطلب ہے کہ استاد سے آرٹیفیشل تعلق رکھنے کی بجائے نیچرل تعلق پیدا کرو، وہ نیچرل تعلق جو ایک اچھے بیٹے میں اپنے باپ کے لیے ہوتا ہے۔ تو بس وہ اب اس میں نہ کوئی مبالغہ ہے، نہ کوئی سوچنے کی ضرورت ہے کہ ارے یہ کہاں، یہ تو ہماری آزادی پہ حملہ اور یہ وہ، کچھ بھی نہیں۔ تو یہ ہمارے اور ان کے بڑوں کو میں نے، ان کے بڑوں جیسے مولانا ظفر احمد انصاری صاحب، تو میں نے اپنے مشاہدے کی حد تک، مجھے معلومات نہیں ہے، میں نے انہیں مولانا ظفر احمد انصاری صاحب کے آگے بالکل مریدوں شاگردوں کی طرح مؤدب اور آنکھوں میں جیسے ایک عاشقانہ چمک انہیں دیکھ کر پیدا ہوتی تھی ان کے اندر، وہ دیکھی ہے۔ اور میرے علم کی حد تک میں ان سے بھی واقف ہوں، ملاقاتیں بھی رہیں کہ ان کے بے شمار شاگرد تھے، لیکن ان شاگردوں میں یعنی کہ فلسفے کے سبجیکٹ میں ان کے شاگردوں میں سب سے زیادہ ان سے قرب اور ان کے لیے پسندیدہ شاگرد وہ عبدالحمید کمالی صاحب تھے، اور وہ واقعی کمالی تھے۔ وہ ان پہ بھی کبھی انشاءاللہ بات ہوگی۔ وہ اقبال اکیڈمی میں بھی رہے اور فلسفیانہ تحریریں ان کی اپنی نوعیت میں منفرد ہیں، اور ہم نے ان کی بھی ظاہر ہمیں انہیں بھی بھلانا تھا، بھلا دیا۔ تو یہ عبدالحمید کمالی صاحب سے بہت توقعات رکھتے تھے خواجہ اشکار حسین صاحب۔ تو خیر اللہ وہ سب، اللہ ان کی قبر کو روشن رکھے، اللہ ان کی یاد کو ہمارے دلوں میں محبت بڑھانے کا سبب بنائے رکھے۔ تو اب ایک اقبال کے 3 شعروں پر میں آج کی یہ نشست جو ان کی شخصیت سے متعلق تھی وہ تمام کرتا ہوں۔ اور اقبال کی ایک نظم ہے جو انہوں نے اپنے والد پر لکھی تھی، تو اس کے جو آخری 3 شعر ہیں، میں قسم کھا کے کہہ سکتا ہوں کہ ان 3 شعروں یہ 3 شعر خواجہ صاحب کی شخصیت ان کا مجسمہ تھی، یہ ان میں مجسم تھے یہ تینوں شعر۔ اور یہ تینوں شعر اور ان تینوں شعروں سے جتنے بھی بلند معانی آپ دریافت کر سکیں وہ سب معانی ان میں مجسم تھے، ان کی شخصیت میں۔ یہ سنیے کہ انجمن میں بھی میسر رہی خلوت اس کو، انجمن میں بھی میسر رہی خلوت اس کو، شمع محفل کی طرح سب سے جدا سب کا رفیق، شمع محفل کی طرح سب سے جدا سب کا رفیق، مثل خورشید سحر فکر کی تابانی میں، مثل خورشید سحر فکر کی تابانی میں، بات میں سادہ و آزادہ معانی میں دقیق، اس کا انداز نظر اپنے زمانے سے جدا، اس کا انداز نظر اپنے زمانے سے جدا، اس کے احوال سے محرم نہیں پیران طریق،